اے اللہ مجھے سیدھا راستہ دکھا، ان لوگوں کا راستہ دکھا، ان لوگوں کا طریقہ کار دکھا جن پر تو نے انعام کیا، کیونکہ انہوں نے اس نفس کو، اس جسم کو، اس امانت کو اس طرح برتا جیسا کہ تیرا حکم تھا۔ بڑا فرق ہوتا ہے اس بات میں کہ ایک شے میں جو خود حاصل کروں، خود بناؤں یا خود استعمال کرنے کے لیے خریدوں، اب میری مرضی میں اسے جیسے چاہوں استعمال کروں، میں اس کا خیال رکھوں نہ رکھوں، مجھے کس کو جواب دینا ہے جب کسی کا احسان ہی نہیں لیا۔ اور اس شے میں جو بنی بنائی مجھے کسی کی جانب سے استعمال کرنے کو دے دی جائے اور ساتھ یہ بھی کہہ دیا جائے کہ اس کو ویسے استعمال کرنا جیسا میں کہہ رہا ہوں، کیونکہ یہ میری شے ہے، میں اس کا مالک ہوں، اور اگر تم نے اسے ویسے استعمال نہ کیا تو میں تمہیں اس کی سزا بھی دوں گا اور جرمانہ بھی کروں گا۔ اب وہ ایسا مجھے اس لیے کہہ سکتا ہے کہ اس نے یہ شے مجھے دی، اس نے خریدی، اس نے بنائی، وہ اس کا مالک ہے، تو مجھے اس کی بات ماننی ہی پڑے گی، مجھے اس کا احسان ماننا ہی پڑے گا، کیونکہ میں اس کی شے جو استعمال کر رہی ہوں۔ یعنی جس بات کے لیے انسان کو کسی کا جواب دہ ہونا پڑے تو وہ بات پھر اس آدمی کی ملکیت ہے، وہی اس کا مالک ہے۔ اور اب وہ مالک ہمیں یہ بھی کہہ دے کہ جتنا عرصہ تمہارے پاس یہ چیز ہے تم اسے میرے کہنے کے مطابق استعمال کرو یا میرے کہنے کے خلاف استعمال کرو، اس عرصے میں جتنی دیر یہ امانت تمہارے پاس ہے کوئی سوال نہیں کروں گا، مگر جیسے ہی یہ مدت ختم ہوئی تو پھر تمہیں جواب دینا ہوگا کہ میری دی ہوئی زندگی کو تم نے کیسے استعمال کیا۔ جان میری امانت تھی تمہارے پاس، زندگی میری امانت تھی تمہارے پاس، یہ آنکھیں، یہ کان، یہ دل، یہ دماغ، زندگی کے سب فنکشن جو تمہیں دیے تھے وہ میری امانت تھے۔ اب دو جواب کہ کیسے استعمال کیا ان کا، جیسا میں نے کہا تھا اس طرح یا جیسے تمہاری مرضی تمہیں کہتی رہی۔ تم کیا ہو جو اپنے مالک کو ہی بھول گئے؟ تو وہ واقعہ ضرور ہونے والا ہے۔ آؤ ایک روحانی منظر کشی کرتے ہیں۔ یہاں اس دنیا میں ہم وہی کام چھپ کر کرتے ہیں جن کے متعلق ہمیں ڈر ہوتا ہے کہ کہیں کسی کو پتہ نہ چل جائے کہ میں نے اپنے نفس کی خواہش پہ کوئی ایسا کام کیا جو جرم ہے، گناہ ہے، غلطی ہے۔ یہاں تک کہ چھوٹی سی کوئی غلطی کہ جیسے گھر میں کسی کی کوئی شے چوری کر لی اور اب کوشش یہ ہے کہ ابو امی کو، بہن بھائیوں کو یا جس کی بھی کوئی شے میں نے چرائی اس کی اجازت کے بنا استعمال کی، ان کو پتہ نہ چلے کہ یہ کام میرا ہے، اور اگر پتہ چل گیا تو کتنی بےزتی ہوگی والدین کے سامنے، نظریں ملانا مشکل ہو جائیں گی بہن بھائیوں سے، باقی گھر والوں سے کہ کچھ دیر پہلے کہہ رہی تھی کہ میں نے نہیں چرایا، میں نے استعمال نہیں کیا، خدا کی قسم نہیں چرایا، اور اچانک چوری یا غلطی پکڑی گئی تو کیسا شرمندگی کا سما بن جاتا ہے۔ انسان اندر سے چور ہو جاتا ہے کہ اپنے آپ سے نگاہیں ملانا مشکل ہو جاتی ہیں جب بھی وہ شرمندگی کا واقعہ یاد آتا ہے۔ کوشش ہوتی ہے کہ جلدی سے یہ خیال بدل جائے، تو ذرا سوچو، موت کا وقت ہے، یہاں سے جانے کا وقت ہے۔ دنیا والوں کو تو بس یہی معلوم ہو رہا ہے کہ اس بندے یا بندی کا آخری وقت ہے، اور جو جا رہا ہے اسے اگلی زندگی کے مقامات نظر آ رہے ہیں۔ وہاں اس کنارے پہ اپنے وہ بڑے بزرگ جنہوں نے نیک زندگی گزاری، جو دنیا سے پہلے جا چکے موجود ہیں، اور جو انسان دنیا سے اب جا رہا ہے اس کے عمل ایسے نہ رہے کہ وہ اس نیک جماعت میں شامل ہو سکے، اور ان کی آنکھوں کے سامنے فرشتے گھسیٹ کر سزا کے مقام پہ لے جا رہے ہوں، اور جو پردے دنیا میں ڈال رکھے تھے اپنی خطاؤں پہ وہ سب ان بڑے بزرگوں کے سامنے ظاہر ہو جائیں، تو وہاں کیا حال ہوگا۔ وہاں تو اللہ کے ولی بھی موجود ہوں گے، وہاں تو اللہ کے نبی بھی موجود ہوں گے، وہاں تو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم بھی موجود ہوں گے، تو کس طرح شرمسار آنکھوں سے دل پہ دکھوں کے شرمندگی کے بوجھ پڑے ہوئے ہوں گے، اور پھر ان کے اور ہمارے درمیان ایک پردہ ڈال دیا جائے گا کہ اپنی مانتے رہے تو اب اپنے ساتھ ہی رہو، اکیلے تنہا عذاب کے ساتھ۔ اللہ معاف کرے۔ اس لیے یاد رکھو کہ یہ زندگی اللہ کی امانت ہے، اس میں جو عمل کرنا ہے اس کی رضا کے لیے کرنا ہے، تاکہ اگلی زندگی جو آنے والی ہے وہ اپنی مرضی سے گزار سکوں، جو ہمیشہ کی ہے، جو خیر ہے، جو آخرت ہے۔ تو سب کا بھلا، سب کی خیر۔ جیتے رہو بہن بھائیوں، بیٹے بیٹیوں، فی امان اللہ۔